بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج صبح سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی ہوئی نظر سے گزری اور یقین جانیے کہ اس وقت سے دل بڑا پریشان ہے، اور میں اس وقت سے مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوں کہ آخر ہم کہاں جا کے رکیں گے اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی بربادی اور اللہ کی ناراضگی کے پہلے تھوڑے اسباب جمع کر رکھے تھے جو آج ہم یہ بھی کر گزرے ہیں؟ سامعین محترم، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ نکال کر میری گفتگو کو سنیے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خبر کو سنیے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہے تو آپ اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ آئیے پہلے خبر سنتے ہیں۔ اور اب یہ خبر ہے کہ سندھ کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی سکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران 1500 میوزک ٹیچرز بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں، سما کی نمائندہ زمزم سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمزم، یہ تو اچھی خبر ہے، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اسکول کی جانب۔ جی بالکل، محکمہ تعلیم سندھ کا اسکولوں کے بچوں کو موسیقی سکھانے کا فیصلہ، آئندہ مالی سال کے دوران 1500 میوزک ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے۔ میوزک ٹیچر کی تنخواہوں کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ موسیقی کا جب کوئی ادارہ ہی نہیں ہے تو پھر ڈگری کہاں سے آئے گی، جس پر محکمہ تعلیم نے یہ جواب دیا ہے کہ میوزک شعبے کے ماہرین کو جو ہے وہ ٹیچرز بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، یہ ہماری آئندہ نسلوں اور قوم کے نونہالوں کے اخلاق اور ان کے کردار کو تباہ کرنے کا پورا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ آخر یہ صاحب اقتدار لوگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس نبی کے امتی نہیں جس نبی نے فرمایا تھا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ گانا دلوں کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ اس نبی کے امتی نہیں جس نبی نے فرمایا تھا کہ میں ڈھول، تاشا، سارنگی، باجا، بنسی جیسے آلات و لاب توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا یہ اس نبی کے امتی نہیں جس کے طرز زندگی کو رب کریم نے بہترین نمونہ بتایا تھا؟ کیا یہ اس نبی کے امتی نہیں جس نبی کی زندگی اتنا خوبصورت اور شاندار نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے؟ کیا یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں؟ کیا کس کے ایجنڈے پر یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا؟ کیا یہ اس وجہ سے نہیں لیا گیا تھا کہ یہاں پر اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے گا؟ کیا 6 لاکھ انسانوں نے اس وجہ سے قربانی دی تھی؟ کیا 1.5 لاکھ عورتوں کی عزتیں درندوں نے اس وجہ سے تار کر دی تھی کہ یہاں پر ناچ اور گانے کی محفلیں بجائی جائیں گی؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آج تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سابقہ حکمران، ان سے 1000 اختلاف کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، جو اچھا کسی کا کام ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ تم اسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے، لیکن اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو سکولوں کے اندر لازم قرار دے دیا، اور اس نے قرآن پاک کے اوراق پر ٹیکسوں کو ختم کر دیا، اور آج تم سکولوں کے اندر اس کی جگہ پر میوزک کی کلاس جو ہے لے کر آ رہے ہو۔ ہاں، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس سے 1000 اختلاف تھا، اور 1000 اختلاف کے باوجود جسے کل تک تم یہودی ایجنٹ کہتے تمہاری زبانیں نہیں تھکتی تھی، لیکن جو کسی کا اچھا کام ہو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو سکونوں کے اندر لازم قرار دے دیا، اور تم نے اس کے متبادل موسیقی اور میوزک کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا۔ اس نے قرآن کے اوراق پر ٹیکس ختم کیے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
حالیہ بجٹ کے اندر سینماؤں اور ڈراموں سے اور فلموں سے ٹیکس ختم کیے گئے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ اگر نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کچھ اپنے بھی میرے خلاف لٹھ لے کر میرے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہاں سینماؤں پر ٹیکس ختم کیا جا رہا تھا، اور ہمارے ایک علماء میں سے ایک بڑا نام، اور وہ ڈیسک بجا بجا کر اس بجٹ کی تائید اور داد دے رہے تھے۔ خدارا کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، خدارا اپنی آئندہ نسلوں کو بچائیے، خدارا اپنی آئندہ اولادوں پر، نسلوں پر رحم کیجئے۔ اگر تعلیمی اداروں کے اندر یہی تعلیم دی جاتی رہی تو پھر یاد رکھو نسلوں کے اندر اور تمہاری آئندہ اولادوں کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا نہیں ہوگا، پھر وہ بددیانت لوگ پیدا ہوں گے جن کو اسمبلیوں کے اندر سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی۔ اگر تعلیمی اداروں میں یہی حال رہا تو پھر زمانے کے اندر مجاہد پیدا نہیں ہوں گے، پھر اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے، پھر کنجر زمانے کے اندر پیدا ہوں گے۔ افراد معاشرہ، ایسے افراد معاشرہ پیدا ہوں گے جو معاشرے کو بدبودار متعفن کر دیں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو مسلمان رہنے دیجئے، انہیں شروع سے ہی مادر پدر آزاد معاشرے کے فرد نہ بنائیے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے پاس ایک آخری سہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہم مذہبی لوگ ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ اس کے نونہالوں کے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے اور انہیں دین اسلام کا سچا پیروکار بنائیے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج 10ویں کلاس کا طالب علم، اس کو غسل کے فرائض نہیں آتے، اس کو اپنے نبی کا نام نہیں آتا، اس کو اپنے نبی کے بارے میں بنیادی اور دین کے بارے بنیادی معلومات کا پتہ نہیں، اور اس کی فکر کرنے کی بجائے یہاں پر ان نونہالوں کو موسیقی اور ان کو ڈانس اور ان کو میوزک سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو میوزک سکھلانے کے لیے ٹیچر ہائر کیے جا رہے ہیں۔ خدارا اے پاکستانیوں، اے میرے ملک و ملت کے لوگوں، آواز بنیے، آنکھیں کھولیے اور اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے ملک پاکستان اور میرے ملک پاکستان کے بسنے والوں کی اور میرے ملک پاکستان کے غربا اور سفید پوش طبقے کی یا اللہ پاک عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کا حامی و ناصر ہو۔